السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحموم کے ساتھ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم آئیے صفحہ نمبر 412 کے بقایا 2 پیراگراف جو پچھلی آڈیو میں رہ گئے تھے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی گفتگو آخر کو پہنچی تو سعان صاد عین الف نون بن معان کھڑے ہو گئے اور معذرت چاہی کہ اے فرزند رسول، میں زمین گیر ہو چکا تھا اور اس وجہ سے آپ کی نصرت و مدد نہ کر سکا۔ حضرت نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کے باپ سعاسا صاد عین ہے کے لیے رحمت کی دعا کی۔ جزری اور ابن صباغ مالکی کا کہنا ہے کہ یزید نے اہل شام میں سے ایک امین شخص کو اہل بیت نبوت کے ساتھ بھیجا تھا اور اسے ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کی تھی، اور اس کے ساتھ گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جو مدینے میں ان کے ساتھ رہا۔ اور اخبار الطوال میں ہے کہ یزید نے نعمان بن بشیر کو 30 مردوں کے ساتھ بھیجا تھا، بس وہ انہیں رات کو چلاتا اور وہ اس کے آگے آگے ہوتے تاکہ اس کی نظر میں رہیں، اور جب وہ کہیں اترتے تو نعمان اور اس کے ساتھی ان سے دور ہٹ جاتے، اور وہ ان کے گرد محافظین کی شکل میں تھے اور وہ ان کی حاجت و تکلیف کے بارے میں سوال کرتا اور لطف و مہربانی سے پیش آتا، یہاں تک کہ وہ مدینے میں داخل ہوئے۔ پس فاطمہ بنت علی نے اپنی بہن زینب علیہ السلام سے کہا، پیج نمبر 413، کہا کہ اس شخص نے ہم سے احسان و نیکی کی ہے، کیا آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ ہم اس کا کوئی صلہ دیں؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ جس سے اس کو صلہ دیں، مگر ہمارے کچھ زیور ہیں۔ پس دونوں بہنوں نے اپنے اپنے کنگن اور بازو بند اتارے اور وہ اس کے پاس بھیجے اور عذر خواہی کی، تو اس نے وہ سب واپس کر دیے اور کہا کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہ دنیا کے لیے ہوتا تو اس میں جو کچھ آپ نے دیا ہے میری رضائیت کے لیے کافی تھا، لیکن خدا کی قسم جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قرابت کی بنا پر ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ جناب رباب بنت المرئی القیس بھی تھیں، جو آپ کی شہزادی جناب سکینہ کی ماں ہیں۔ انہیں بھی آپ کے دوسرے اہل خانہ کی طرح شام لے جایا گیا تھا۔ پھر وہ مدینے کی طرف واپس آئیں اور اشراف قریش نے ان کی خواستگاری کی، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں کسی کو اپنا سسر نہیں بتاتی۔ آپ کے بعد وہ محترمہ 1 سال زندہ رہیں، کبھی وہ مکان کے سائے میں نہیں بیٹھیں، یہاں تک کہ کمزور و بیمار ہو گئیں اور دکھ و درد میں وفات پائی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ 1 سال تک قبر حسین پر رہیں اور پھر مدینہ آ کر فوت ہوئیں۔ بعض مقاتل میں ہے کہ جناب ام کلثوم جب مدینہ آئیں تو رو کر یہ اشعار پڑھے۔ آئیے ان اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ تقریباً پورا پیراگراف ہے اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آخر اشعار تک کے من جملہ ان کے یہ اشعار ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے نانا کے مدینہ، ہمیں قبول نہ کر، ہم حسرتیں اور حزن و ملال لے کر آئے ہیں۔ خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دے کہ ہم کو ہمارے باپ کی وجہ سے درد و تکلیف پہنچائی گئی۔ جب ہم گئے تھے تو سب گھر والے تھے، تو سب گھر والوں کے ساتھ تھے، واپس آئے تو نہ مرد ہیں اور نہ بیٹے۔ جب ہم نکلے تھے تو سب اکٹھے تھے، واپس آئے ہیں تو نقصان اٹھا کر اور مال و فعال لٹا کر واپس آئے ہیں۔ ہم اللہ کی واضح امان میں تھے، واپس آئے تو احباب کی جدائی کے ساتھ ہم خوف زدہ ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حسین علیہ السلام ہمارے انیس و ہمدرد تھے۔ جب واپس آئے تو حسین علیہ السلام زیر خاک گرد و مرہون ہیں، پس ہم ضائع اور برباد ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی وکیل و سرپرست نہیں رہا، اور ہم اپنے بھائی پر نوحہ
گناہ ہیں۔ پیج 414۔ اے جد بزرگوار، دشمنوں نے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے اور ہمارے بارے میں دربار خداوندی کی رعایت نہیں کی۔ اے نانا جان، ہمارے دشمن اپنی آرزو کو پا چکے ہیں اور ہماری ہتک و حرمت سے انہیں شفا ملی ہے۔ خواتین اہل بیت کو بے پردہ کیا ہے اور بے محل کجادہ پر جبراً انہیں لے گئے ہیں۔ اشعار کافی ہیں لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ذکر نہیں کیے۔ راوی کہتا ہے کہ باقی رہیں جناب زینب تو انہوں نے مسجد کے دروازے کے دونوں چوکھاٹوں کو پکڑ کر پکارا کہ نانا جان، میں آپ کو اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں۔ اور آن جناب کے اس کے ساتھ آنسو نہیں تھمتے تھے اور گریہ و بکا اور نوحہ زاری سے نہیں تھکتی تھیں، اور جب ان کی نگاہ علی بن الحسین علیہ السلام پر پڑتی تو ان کے حزن و ملال تازہ ہوتا اور ان کے دکھ اور درد میں اضافہ ہوتا۔ سید فرماتے ہیں، اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد گرامی پر 40 سال گریہ کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات عبادت میں بسر کرتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تو آپ کا خادم کھانے پینے کی چیزیں لے آتا اور آپ کے سامنے رکھتا اور کہتا کہ اے مولا، کھانا کھائیے، تو آپ فرماتے تھے فرزند رسول، بھوکے پیاسے مارے گئے، رسول اللہ کے بیٹے پیاس سے شہید کیے گئے، اور بار بار ان کے الفاظ کی تکرار کرتے اور روتے جاتے، یہاں تک کہ کھانا آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا اور پھر پانی آپ کے آنسوؤں سے مل جاتا۔ یہی آپ کی کیفیت رہی اور یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ اور آپ کے غلام کا بیان ہے کہ آپ ایک دن صحرا کی طرف نکلے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا، بس آپ کو اس حالت میں پایا کہ ایک سخت پتھر پر آپ نے سجدہ کر رکھا ہے اور آپ کے نالہ و گریہ کی آواز سنتا رہا، اور میں نے 70,000 مرتبہ شمار کیا، اور جو وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ حقاً حقاً، اس طرح کی ہے۔ آگے ایک لائن ہے لیکن اس میں زیر زبر کچھ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط پڑھ دوں۔ پھر آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا جب کہ آپ کی ریش مبارک اور آپ کا چہرہ انور آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کیا اے میرے آقا و سردار، کیا آپ کے حزن و ملال کے ختم ہونے اور آپ نے گریہ کے کم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ تو آپ نے مجھ سے فرمایا وائے ہو تجھ پر، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام نبی اور نبی کے فرزند تھے، اور ان کے 12 بیٹے تھے کہ جن میں سے ایک کو اللہ سبحانہ نے غائب اور آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا، تو حزن و ملال سے ان کا سر سفید ہو گیا تھا، اور غم و اندوہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، اور گریہ و بکا سے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، حالانکہ ان کا بیٹا دار دنیا میں زندہ سلامت تھا۔ اور میں نے اپنے باپ سے، اپنے بھائی اور اپنے اہل بیت میں سے 17 افراد کو ہاتھ سے دیا جو زمین پر شہید ہو کر گر پڑے تھے، اور میرا حزن و ملال کیسے ختم ہو اور میرا گریہ اور بکا کیسے ختم ہو؟ پیج 415۔ شیخ ابو جعفر طوسی عطر اللہ مرقدہ نے اپنی سند کے ساتھ خالد بن صدیر سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی یا قریبی رشتہ دار پر گریباں چاک کرے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر گریبان چاک کیا تھا، البتہ باپ اپنے بیٹے پر اور شوہر اپنی بیوی پر گریبان چاک نہ کرے، لیکن بیوی اپنے شوہر پر گریبان چاک کر سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بے شک فاطمیات، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں، نے گریبان چاک کیے تھے اور رخسار پیٹے تھے حسین بن علی علیہ السلام پر، اور آپ جیسی ہستی پر تو رخسار پیٹے جائیں اور گریبان چاک کیے جائیں۔ کتاب دعائم الاسلام، دال عین الف حمزہ میم، دعائم الاسلام سے جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام پر 1 سال شب و روز نوحہ کی گئی اور 30 سال تک آپ کی شہادت کے دن سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور برقی نے روایت کی ہے کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو بنی ہاشم کی خواتین نے سیاہ اور کھردرے لباس پہنے اور وہ گرمی اور سردی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور علی بن الحسین علیہ السلام ان کے ماتم و مجالس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اور سقط الاسلام کلینی بریکٹ میں لکھا ہے برد اللہ مسجع نے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ کی زوجہ کلبیہ نے آپ کی مجلس و ماتم برپا کیا، خود بھی روئیں اور دوسری عورتیں بھی، اور خدام و حشم بھی گریہ و بکا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسو خشک ہو کر ختم ہو گئے۔ پس وہ اسی حالت میں تھیں کہ انہوں نے اپنی کنیزوں میں سے ایک کنیز کو دیکھا کہ اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، پس اسے بلایا اور اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ ہم میں سے تمہارے آنسو بہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب میں تھک گئی تو میں نے ستو کا شربت پیا۔ تو راوی کہتا ہے کہ اس بی بی نے کھانے اور ستو کا حکم دیا، پس خود بھی کھایا اور ستو پیے اور دوسری خواتین کو بھی کھلائے پلائے، اور کہا کہ ہم اس سے چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام پر رونے میں تقویت حاصل کریں۔ کہا ہے کہ اس کلبیہ خاتون کے پاس ایک بڑا کاسہ کھانے کا بھیجا گیا کہ اس سے ماتم حسین علیہ السلام پر مدد لیں۔ جب وہ کاسہ انہوں نے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہدیہ جو فلاں نے بھیجا ہے تاکہ اس سے مجلس و ماتم حسین علیہ السلام پر استعانت لیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عروسی و شادی میں نہیں ہیں، ہم اسے کیا کریں گے؟ پھر انہیں گھر سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کا کوئی پتہ نہ چلا، گویا وہ آسمان و زمین کے درمیان اڑ گئیں، اور گھر سے نکلنے کے بعد ان کا نام و نشان تک معلوم نہ ہوا۔ اور صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی ہاشمی عورت نے نہ سرما لگایا اور نہ خضاب کیا، اور نہ ہی کسی ہاشمی گھر میں 5 سال تک دھواں اٹھتا دیکھا گیا جب تک عبید اللہ بن زیاد لعنت اللہ علیہ قتل نہیں کیا گیا۔ پیج نمبر 416۔ اور تاریخ ذہبی سے نقل ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ سن 352 ہجری میں عاشور کے دن معز الدولہ نے اہل بغداد پر حسین بن علیہ السلام کا ماتم و مجلس و نوحہ خوانی لازم قرار دیا، اور حکم دیا کہ بازار بند کیے جائیں اور ان پر عزاداری کے شعار و لباس آویزاں کیے جائیں، اور کھانا اور روٹی کے تنور وغیرہ کی تعطیل کی جائے۔ اور شیعہ خواتین نے اپنے چہروں پر راکھ و سیاہی ملی اور سر و چہرے پیٹے اور نوحے پڑھے، اور پھر یہ عمل کئی سال تک ہوتا رہا۔ اور تاریخ ابن الوردی میں ہے، وہ کہتا ہے کہ سن 352 یعنی 352 میں معز الدولہ نے نوحہ و ماتم اور عورتوں کے بال کھولنے اور چہروں پر غم حسین میں سیاہی ملنے کا حکم دیا، اور اہل سنت اس سے روکنے سے عاجز و ناتواں تھے کیونکہ بادشاہ شیعوں کے ساتھ تھا۔ اور مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے، مقریزی کی کتاب الحزت الف لام ہے زوئے توئے والاثار واو الف لام الف سے الف رے سے منقول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابن زولاق دال ڈال زال والا زال ہے، واو لام الف قاف، ابن زولاق نے کتاب سیرت المعز الدین میں کیا ہے کہ سن 363 کتنے بنے 363 میں شیعوں اور ان کے پیروکاروں کی ایک جماعت مغاربہ کے گھڑ سواروں اور ان کے پیادوں کے ساتھ عزاداری حسین علیہ السلام کے جلوس کے ساتھ جناب ام کلثوم اور جناب نفیسہ خاتون کی مزارات سے واپس لوٹے۔ اور بعض کتب میں ہے کہ سن 422 ہجری میں بغداد میں عزاداری حسین علیہ السلام قائم کی گئی۔ پس بعض لوگ اہل سنت بھڑک اٹھے اور لڑائی قتال ہوا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ قتل ہوئے اور بازار تباہ ہوئے۔ ابو ریحان کی کتاب آثار
باقیہ سے منقول ہے۔ عربوں کے نزدیک یہ دن یوم عاشورہ لائق تعظیم و بزرگی تھا، یہاں تک کہ اس میں حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید کیے گئے، اور آپ کے ساتھ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ وہ کچھ سلوک کیا گیا کہ تمام امتوں میں بدترین خلائق کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ قتل کرنا، پانی بند کرنا، تلوار سے مارنا، خیمے جلانا، سروں کو نیزوں پر سوار کرنا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑانا، تو اس بنا پر اس دن کو شوم و منحوس سمجھنے لگے، لیکن بنی امیہ نے اس دن نئے لباس پہنے، زینت کی سرمے لگائے اور اسے عید قرار دیا، اور ولیمہ اور مہمانیاں کیں اور حلوے اور اچھے کھانے کھلائے، اور عامہ میں یہ رسم ان کی سلطنت میں جاری و ساری رہی، اور ان کی حکومت کے زوال کے بعد بھی ان میں یعنی اہل سنت باقی رہی، لیکن شیعہ ان پر نوحہ زاری اور گریہ و بکا اس دن میں سید الشہداء کے شہید ہونے کی بنا پر کرتے رہے، اور اس کا مظاہرہ مدینۃ الاسلام، بغداد اور اس جیسے دوسرے شہروں میں ہوتا رہا، اور اس دن تربیت مسعودہ بریکٹ میں لکھا ہے جسے سعادت بخشی گئی ہے کہ کربلا میں زیارت کرتے ہیں، اور اسی لیے عامہ برتنوں اور اساس البیت کی تجدید کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ پیج نمبر 416 ختم ہوا۔ 417 سے چوتھے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے چوتھا باب، اور اس کے بارے میں صرف 3 لائنیں ہیں، آئیے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شہادت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بعد جو چیزیں آسمان اور زمین اور ان دونوں میں رہنے والوں سے ظہور میں آئیں، اور وہ ہیں ان دونوں کا آپ پر گریہ و بکا، اور آپ کے سلسلے میں ملائکہ کا بارگاہ خدا میں چیخ و پکار کرنا، اور جنات کا آپ پر نوحہ و زاری کرنا، اور آپ کے متعلق کہے گئے مرثیے، اور اس میں چند فصول ہیں۔ آئیے ہم یہ چوتھا باب پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 418 پہ ہم آ گئے ہیں، اور اس چوتھے باب کی پہلی فصل ہے جس میں لکھا ہے آسمان و زمین کا گریہ اور بکا۔ آسمان و زمین اور ان دونوں میں رہنے والوں کا آپ پر گریہ و بکا۔ شیخ ابو جعفر طوسی قدس سرا سین ہے، قدس سرا سے مفید سے ابن بن احمد بن ولید سے، ان کے والد سے صفات سے صاد فے الف دال، صفاد بن عیسیٰ سے، ابن ابی عمیر سے، حسین بن ساختہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور ابو سلمہ سراج، یونس بن یعقوب اور فضیل بن یسار ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کے پاس تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، میں اس قوم کی مجلسوں میں جاتا ہوں تو دل میں آپ حضرات کا ذکر اور آپ کو یاد کرتا ہوں، تو میں اس وقت کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا اے حسین علیہ السلام، جب تم ان کی مجلس اور جلوسوں، اچھا یہاں پہ لکھا ہے کہ تو اس وقت میں، تو آپ نے فرمایا اے حسین علیہ السلام، اب یہ میں پڑھ تو رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ شاید گڑبڑ ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں تھوڑا سا پہلے سے، یہ یہاں سے پڑھتے ہیں جی، بلکہ 3 ہی تو لائنیں شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ ابو جعفر طوسی قدس سرا نے مفید سے، احمد بن ولید سے، ان کے والد سے، صفاد بن عیسیٰ سے، ابن ابی عمیر سے، حسین بن ساختہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور ابو سلمہ سراج، یونس بن یعقوب اور فضیل بن یسار ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کے پاس تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، میں اس قوم کی مجلسوں میں جاتا ہوں تو دل میں آپ حضرات کا ذکر اور آپ کو یاد کرتا ہوں، تو میں اس وقت کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے حسین علیہ السلام، جب تم ان کی مجلس و جلسوں میں جاؤ تو کہو اللہم نرخا و سرور، یعنی خدایا ہمیں کشائش اور خوشی و سرور دکھائے، جو چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ پر قربان جاؤں، میں حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت میں کیا کہوں؟ تو جب انہیں یاد کروں تو فرمایا کہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اور اس کا 3 مرتبہ تکرار کرو۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو آپ پر 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور جو کچھ ان میں یا ان کے درمیان ہے، جو جنت اور جہنم میں
ٹوٹتا پھوٹتا ہے اور چیزیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، سب نے ان پر گریہ و بکا کیا سوائے 3 چیزوں کے جو آپ پر نہیں روئیں۔ تو عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ جنہوں نے مظلوم پر گریہ نہیں کیا؟ فرمایا بصرہ، دمشق اور حکم بن ابو العاص کی آل اور اولاد۔ اور شیخ صدوق عطر اللہ مرقدہ نے جبلۃ المکیہ سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے میثم تمار قدس اللہ روحہ کو کہتے سنا، خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو محرم کی 10 تاریخ کو قتل کرے گی اور دشمنان خدا اس دن کو برکت کا دن قرار دیں گے اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کے علم میں آ چکا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ذکر کیا اس کا مطلب ہے، لیکن بہرحال میں نے پڑھ دیا، آ چکا ہے، اس کو میں ایک عہد کے طور پر جانتا ہوں جو میرے مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے مجھ سے کیا ہے، اور آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ پر ہر چیز گریہ کرے گی، یہاں تک کہ وحشی جانور جنگلوں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں اور پرندے آسمان کی فضا میں، اور آپ پر سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، انسانوں اور جنات میں سے مومنین اور تمام آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے یعنی رضوان بھی، مالک اور حاملین عرش اور آسمان خون اور راکھ کی بارش برسائے گا، یہاں تک کہ میثم نے فرمایا، پیج نمبر 419 پہ ہم آ گئے، میثم نے فرمایا کہ اے حبلہ، جب تم سورج کو سرخ حالت میں دیکھو کہ گویا وہ تازہ خون ہے تو بس جان لو کہ سید الشہداء حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ جبکہ کہتا ہے کہ پس میں ایک دن نکلا تو دیواروں پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، گویا کہ سرخ تاف توئے الف فے طاف ہیں۔ پس میں نے چیخ و پکار کی اور رونے لگا، اور میں نے کہا خدا کی قسم ہمارے سید و سردار حسین بن علی صلوات اللہ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور شیخ ابو القاسم جعفر بن قولویہ قمی نے اپنی سند کے ساتھ ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ حشام بن عبد الملک نے کسی کو میرے پدر بزرگوار کی طرف بھیجا جو آپ کو شام لے گیا۔ جب آپ حشام کے پاس گئے تو اس نے آپ سے کہا کہ اے ابو جعفر، ہم نے آپ کو بلوایا ہے تاکہ آپ سے ایسا مسئلہ پوچھیں کہ میرے علاوہ کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے، اور میں زمین میں کسی مخلوق کو نہیں جانتا کہ وہ اسے جان سکے، یہ جانتا ہو اس مسئلے کو سوائے ایک شخص کے۔ تو میرے پدر بزرگوار نے فرمایا کہ امیر سوال کرے مجھ سے اس مسئلے کے بارے میں جسے وہ چاہتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوا تو اس کا جواب دوں گا، اور اگر مجھے معلوم نہ ہوا تو کہوں گا کہ میں نہیں جانتا، اور سچ بولنا میرے لیے اولا و انسب ہے۔ پس حشام نے کہا مجھے اس رات کے بارے میں خبر دیجیے کہ جس میں علی بن ابی طالب شہید ہوئے، کہ جو شخص اس شہر سے غائب تھا کہ جس میں وہ شہید ہوئے، اس نے آپ کی شہادت پر کس چیز کو دلیل بنایا، اور اس میں عام لوگوں کے لیے کون سی علامت و نشانی تھی؟ اگر آپ اسے جانتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے شہید ہونے کی بھی یہ علامت تھی؟ تو میرے پدر بزرگوار نے اس سے کہا کہ اے امیر، جب وہ رات ہوئی کہ جس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے، زمین سے کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ یہ عمل طلوع فجر تک رہا۔ اسی طرح تھی وہ رات کہ جس میں حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی شہید ہوئے، اور اسی طرح تھی وہ رات جس میں یوشع بن نون علیہ السلام شہید ہوئے، اور اسی طرح تھا اس رات بھی جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور اسی طرح تھی وہ رات کہ جس میں شمعون بن جون الصفا شہید ہوئے، اور اسی طرح تھی وہ رات کہ جس میں حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو حشام
حشام کا چہرہ متغیر ہوا یہاں تک کہ اس کا رنگ اڑ گیا اور ارادہ کیا کہ میرے والد پر حملہ کرے، تو میرے والد نے اس سے کہا کہ اے امیر، لوگوں پر واجب ہے کہ امام کی اطاعت کریں اور اسے سچی نصیحت کریں، اور جو چیز میرے لیے داعی بنی کہ میں نے امیر کو جواب جس چیز کے بارے میں اس نے مجھ سے سوال کیا وہ میرا اس کو جاننا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر ضروری ہے کہ تمہاری بات مانوں، لہٰذا امیر کو اچھا ظن و گمان رکھنا چاہیے۔ پس حشام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف جب چاہیں واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا پس امام پیج نمبر 420 پہ آ گئے۔ پس امام علیہ السلام اس کے ہاں سے نکلے اور نکلتے وقت حشام نے ان سے کہا مجھے اللہ کا عہد و میثاق دیجیے کہ آپ یہ حدیث کسی سے بیان نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ پس میرے والد نے اسے وہ وعدہ دیا کہ جس پر وہ راضی ہو گیا۔ مؤلف کہتے ہیں آپ کا یہ ارشاد اور اسی طرح تھی وہ رات کہ جس میں ہارون علیہ السلام شہید ہوئے، حالانکہ ہمارے نزدیک جو ثابت ہے ہارون خود اپنی موت مرے تھے، جیسا کہ ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ طور سینا پہاڑ پر چلو۔ اس کے بعد دونوں بھائی نکلے۔ اچانک انہیں ایک کمرہ نظر آیا کہ جس کے دروازے پر درخت ہے کہ جس پر 2 کیڑے پڑے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اپنا لباس اتار دو اور اس کمرے میں جاؤ اور یہ دونوں کپڑے پہن کر پلنگ پر سو جاؤ، پس ہارون نے ایسا ہی کیا۔ پس جب وہ اس پلنگ پر سو گئے تو خدا نے ان کی روح قبض کر لی۔ الخ معتبر تواریخ میں بھی اسی طرح ہے، تو شاید آپ کی گفتگو حشام کے مزاج کے مطابق تھی کہ حشام کے نزدیک حضرت ہارون کو بھی شہید کیا گیا تھا، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا۔ یہاں مناسب ہے کہ زہر کی حدید مکمل نقل کی جائے۔ ابن عبدربہ عین بے دال رے بے ہے نے عقد الفرید عین قاف دال الف لام فے رے یہ دال میں کہا ہے زہری کی حدیث حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، اس کے بعد اس کی سند عمر بن قیس اور عقیل سے ذکر کی ہے۔ ان دونوں نے کہا زہری کہتا ہے کہ میں قطیبہ کے ساتھ نکلا شہر مسیسا میم سواد یہ سواد ہے کے ارادے سے، پس ہم امیر عبد الملک بن مروان کے پاس گئے اور وہ اس وقت اپنے ایوان میں بیٹھا تھا اور لوگ 2 صفوں میں ایوان کے دروازے سے لے کر اس تک بیٹھے تھے۔ جب وہ کوئی ضرورت کی بات کرتا تو وہ اس سے کہتا کہ جو اس کے نزدیک تھا، یہاں تک کہ وہ مسئلہ ایوان کے دروازے تک جا پہنچا اور ان دونوں صفوں کے درمیان کسی کی آمد و رفت نہیں تھی۔ زہری کہتا ہے کہ ہم آئے تو ہم ایوان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو عبد الملک نے اس شخص سے کہا کہ جو اس کی دائیں طرف تھا، کیا تمہیں خبر ملی ہے کہ بیت المقدس میں اس رات کیا ہوا جس رات حسین علیہ السلام بن علی قتل ہوئے؟ تو زہری کہتا ہے کہ پس یہ مسئلہ ہر ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہاں تک کہ مسئلہ ایوان کے دروازے تک پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ اس بارے میں مجھے کچھ علم ہے۔ تو زہری کہتا ہے کہ پھر یہ مسئلہ ایک مرد سے ہوتا ہوا عبد الملک تک پہنچا۔ تو زہری کہتا ہے کہ مجھے بلایا گیا اور میں دونوں صفوں کے درمیان چلتا ہوا پہنچا۔ جب عبد الملک بہت ہی حدیث کا متلاشی تھا تو اس نے کہا کہ جس دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو بیت المقدس میں کیا رونما ہوا؟ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس رات کی کہ جس کی صبح حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام شہید ہوئے بیت المقدس میں کیا ہوا؟ زہری نے کہا فلاں شخص نے ہم سے اس کا نام بیان نہیں کیا، مجھ سے حدیث بیان کی۔ پیج نمبر 421 کہ اس رات جس کی صبح علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام بن علی شہید ہوئے، کوئی پتھر بیت المقدس میں نہیں اٹھایا گیا مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ عبد الملک نے کہا
تو نے سچ کہا ہے، جس نے تجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے اس نے مجھ سے بھی بیان کی ہے، اور تو اور میں اس حدیث میں تنہا ہیں۔ پھر عبد الملک نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ایوان کے دروازے کو لازم پکڑے رہو۔ پس میں دروازے پر رکا رہا تو اس نے مجھے بہت سا مال دیا۔ زہری کہتا ہے کہ پس میں نے اسے مدینے کی طرف جانے کے لیے اذن چاہا تو اس نے مجھے اذن دیا، اور میرے ساتھ میرا ایک غلام بھی تھا اور بہت سا مال تھا ایک باکس میں۔ پس وہ باکس گم ہو گیا تو میں نے غلام کو ممتحن کیا اور اس کو وعدہ و وعید کی، ڈرایا دھمکایا، لیکن اس نے کسی چیز کا اقرار نہ کیا۔ زہری کہتا ہے کہ اس کو گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اپنی کوہنی اس کے سینے پر رکھی اور اس کو دبایا، حالانکہ میں اسے مارنا اور ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ میرے نیچے پڑا ہوا مر گیا اور میرے ہاتھوں میں گر گیا اور میں پشیمان ہوا اور مدینہ آیا، اور سعید بن مسیب اور ابو عبد الرحمن اور عروہ بن زبیر اور قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ سے میں نے سوال کیا تو ان سب نے کہا کہ ہم تیرے لیے توبہ کی راہ نہیں جانتے۔ پس یہ خبر علی بن الحسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہ کے لیے توبہ ہے، تم 2 ماہ پے در پے روزے رکھو اور ایک مومن غلام آزاد کرو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پس میں نے یہ کام انجام دیے۔ پھر میں نکلا عبد المطلب کی ملاقات کے ارادے سے، اور اس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ میرا مال تلف ہو گیا ہے۔ پس میں کئی دن اور اس کے دروازے پر ٹھہرا رہا، لیکن مجھے اس کے یہاں جانے کی اجازت نہ مل سکی۔ پس میں اس کے بیٹے کے استاد کے پاس جا پہنچا اور اس کے پاس رہ کر اس کا بیٹا ماہر ہو گیا تھا، اور وہ اس کو وہ باتیں سکھاتا تھا کہ جو امیر المومنین کے پاس جا کر کہہ سکے۔ تو میں نے اس کے مؤدب و معلم سے کہا کہ تجھے کتنی امید ہے کہ امیر تجھے اس کا صلہ دے گا؟ تو اتنا مال میں تجھے دوں گا، اس شرط پر کہ تم بچے کو سکھاؤ کہ جب وہ امیر کے پاس جائے اور وہ اس سے کہے کہ اپنی حاجت بیان کرو تو وہ کہے کہ میری حاجت یہ ہے کہ آپ زہری سے راضی ہو جائیں۔ پس اس نے ایسا ہی کیا تو عبد الملک ہنس پڑا اور کہا کہ زہری کہاں ہے؟ اس نے کہا دروازے پر ہے۔ پس اس نے مجھے اذن و وخول دیا، پس میں اس کے پاس گیا، یہاں تک کہ جب اس کے سامنے پہنچا تو میں نے کہا کہ اے امیر، مجھ سے سعید بن مسیب نے ابو ہریرہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہاں پہ پیج نمبر 421 اختتامی مرحلے میں آ گیا، اور اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔